السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ ہم لوگ سوالیہ جملہ بنانا اور سوالیہ جملوں کا ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس سوالیہ جملے کے لیے ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے کم۔ کم کم کا معنی ہوتا ہے کتنا۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، اور اس کم کو کم استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کم استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کم استفہامیہ کو جملے میں استعمال کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیں، کم استفہامیہ کے بعد جو بھی اس میں آئے گا وہ واحد ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تثنیہ اس میں نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میں جمع اس میں نہیں ہوگا، بلکہ کم کے ساتھ میں آنے والا اسم جو ہے وہ واحد ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس میں نکرہ بھی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنے والا اسم واحد ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ نکرہ بھی ہوگا۔ وہ آنے والا اسم معرفہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، اور وہ اسم منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، یعنی اس پر آخری والے حرف پر زبر ہوگا۔ اور اس کم کو کم استفہامیہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کتنا یا کتنی۔ اب آپ مثالیں دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں کم کتاباً عندک، کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ یا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ سوال کر رہا ہوں میں کہ تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، کم سنتن عمرک، تیرے عمر کی سال کتنی ہے؟ یعنی میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کم سنتن عمرک، تیرے عمر کی سال کتنی ہے؟ آپ کے عمر کی سال کتنی ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام، اس کم کو اچھی طرح سمجھیں کہ کم کے بعد جو اس میں آ رہا ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے۔ دیکھیے آپ، کم کتاباً عندک، اب کم کتاباً دیکھیے، کتاباً یہ نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھیے کتاباً کے با پر دو زبر بھی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ جو ہے کم سنتن عمرک، کہ تیرے عمر کی سال کتنی ہے۔ اب یہ کم سنتن پہ غور کریے کہ کم کے ساتھ جو سنتن آیا ہے اس میں، یہ سنتن واحد بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنت کے آخری والے حرف تا پر دو زبر آیا ہوا ہے۔ تو کم استفہامیہ کی پہچان یہ ہے کہ کم کے بعد جو بھی اس میں آئے گا وہ نکرہ ہوگا اور واحد ہوگا، اور وہ اس میں حالت نصب میں ہوگا، یعنی اس کے آخری والے حرف پر زبر آئے گا۔ اسی طرح دوستوں، اس کم کو جو ہے ایک اور طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تو میں نے آپ کو سوال کرنے کے لیے سمجھایا، جسے کم استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، اس کم کو ایک دوسرے طریقے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کم جو ہے کم خبریہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کم کو کم خبریہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہم کم خبریہ کو کیسے سمجھیں گے اور کم خبریہ کیسے بنایا جائے گا؟ تو بس سیدھی سی بات ہے کہ کم خبریہ کے لیے آپ غور کریں کہ کم کے بعد جو بھی اس میں آئے گا وہ اس میں حالت جر میں ہوگا، اور عام طور پر اس اسم سے پہلے من حرف جر لگا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کم خبریہ کے لیے ضروری ہے کہ کم کے بعد جو بھی اس میں آئے
وہ اس میں حالت جر میں ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو آخری والے حرف پر، اور اس اسم سے پہلے عام طور پر من حرف جر آتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں، من حرف جر آتا ہے۔ تو اب اس کو مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، جب یہ کم جو ہے خبریہ بنے گا تو اس وقت اس کم کا کیا معنی ہوگا؟ تو اس وقت جو ہے کم خبریہ کا معنی کرنے کے لیے ہم کئی، ایک یا بہت سے لفظ کا استعمال کریں گے۔ کم خبریہ کا ترجمہ کرتے وقت ہم کئی ایک کا ترجمہ کریں گے پہلے، یا بہت سے لگا کر کے ہم ترجمہ کریں گے۔ تو مثال دیکھیں آپ، جیسے قرآن شریف کی آیتیں ہیں ہمارے سامنے، آپ ایک ایک آیتوں کو سمجھیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور بہت سے نبیوں کو ہم نے پہلوں میں بھیجا، بہت سے نبیوں کو ہم نے پہلے والوں میں بھیجا۔ اب دیکھیے یہاں پر کم آیا ہے، جو ارسلنا فعل سے پہلے آیا ہے، پھر ارسلنا کے بعد من حرف جر آیا، اس کے بعد نبی جن ایک اسم آیا ہے جو مجرور ہے، حالت جر میں ہے۔ نبی جن کی یا پر دیکھیے دو زیر ہے۔ تو اب یہاں پر کم کے بعد من نبی جن، یہ نبی جن جو ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی جن سے پہلے من حرف جر آیا ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ کم خبریہ سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کم کے بعد جو اسم آئے اس اسم کے پہلے، اس اسم سے پہلے من حرف جر ہے کیا؟ من حرف جر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کم خبریہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت میں کم خبریہ ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ ارسلنا پہ آپ غور نہ کریں، ارسلنا فعل ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ میں اسم کی بات کر رہا ہوں، یعنی کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس اسم کے ساتھ من حرف جر لگا ہوگا۔ اب من حرف جر سے پہلے ارسلنا فعل آ جائے تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا، پورے جملے میں آپ غور کریں گے کہ جو بھی اسم رہے گا کم کے بعد وہ من کے ساتھ رہے گا، بیچ میں کوئی بھی لفظ آ جائے اس پر غور نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کم کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ من کے ساتھ ہے کیا؟ من کے ساتھ ہے تو سمجھ لیجئے جو پہلے کم آیا ہے وہ کم خبریہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت دیکھ لیں، کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سے باغوں کو اور چشموں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس آیت میں بھی غور کریں کہ پورے جملے میں کم کے بعد من جنات، دیکھیے جنات سے پہلے من حرف جر آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اب بیچ میں ترکوا فعل آ رہا ہے، اس پر غور نہ کریں، آپ کی نظر اسم پر ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کم کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم سے پہلے من حرف جر ہوگا، سمجھ رکھے ہیں۔ تو وہ کم جو ہے وہ کم خبریہ سمجھا جائے گا۔ میں فعل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسم کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سی جنتوں کو اور چشموں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ کم کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ جنات ہے، جنات سے پہلے دیکھیے من حرف جر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کم جو ہے کم خبریہ ہے۔ اسی طرح تیسری آیت دیکھیں، کم اہلکنا قبلکم من القرون، ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قبلہم، ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ من القرون، بہت سی بستیوں کو۔ عزیز طلبہ کرام، اس جملے میں بھی آپ غور کریں، کم آیا شروع میں، اس کے بعد اہلکنا فعل، پھر قبلہم ہے، قبلہم کے بعد دوستو من القرون ہے۔ اب یہ القرون یہ اسم ہے، اس سے پہلے دیکھیے من حرف جر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے میں کم جو ہے کم خبریہ ہے۔
آپ کو پورے جملے میں غور کرنا ہے دوستو، جو بھی اس میں رہے گا وہ من کے ساتھ ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر جو کم آیا ہے وہ کم خبریہ ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور دیکھ لیں آپ، کم من ملک فی السماوات، کم من ملک فی السماوات، بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں، بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ اب یہاں پر بھی کم دیکھیے، کم کے بعد من حرف جر ہے، اور من حرف جر کے بعد ملک اس میں آیا ہے، اور میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کم کے بعد جو اس میں آئے گا وہ من حرف جر کے ساتھ آئے گا، اور وہ اس میں مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گا، سمجھ رکھے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیے آپ، غور کریے، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو کم آیا ہے وہ کم استفہامیہ نہیں بلکہ کم خبریہ ہی ہے۔ کم من ملک فی السماوات، بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ اسی طرح دوسری آیت دیکھیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑی گروہ پر غالب آئے اللہ کے حکم سے۔ اب اس آیت میں غور کریے، پہلے کم آیا، کم کے بعد من حرف جر آ رہا ہے، من حرف جر کے بعد فئۃ ایک اسم ہے جو حالت جر میں ہے۔ اس کا مطلب کہ اس آیت میں بھی جو کم آیا ہے یہ کم خبریہ ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ عزیز طلبہ کرام، مجھے امید ہے کہ آپ نے کم استفہامیہ کو اور کم خبریہ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ کم استفہامیہ کی پہچان یہ ہے کہ کم کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی اس اسم پر زبر آئے گا، سمجھ رکھے ہیں، اور وہ اسم واحد ہوگا اور پلس نکرہ بھی ہوگا، سمجھ رکھے ہیں۔ جیسے کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، اور کم استفہامیہ سے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھ رکھے ہیں۔ جیسے کم قلمن عندک، تیرے پاس کتنے قلم ہیں، تو یہ پوچھنے والا جو کم ہے اس کم کے بعد جو اس میں آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، واحد ہوگا، نکرہ ہوگا۔ مگر کم خبریہ کے لیے ضروری ہے کہ کم کے بعد جو اس میں آئے وہ اس میں حالت جر میں ہو، یعنی اس پر آخری والے حرف پر زیر آئے، اور اس سے پہلے من حرف جر لگا ہو عام طور پر۔ مجھے امید ہے کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے رمضان شریف میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری قرآنی عربی گرامر کورس کی ساری ویڈیو سنیں اور گرامر کو پکا کریں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی آیتوں میں جو آپ نے گرامر کی روشنی میں پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب انشاءاللہ میں جملہ فعلیہ شروع کرنے والا ہوں۔ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اللہ کے فضل سے آج ہمارا اسم کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے، اور بیچ بیچ میں ہم لوگ کلمہ کی دوسری قسم جو ہے حرف ہے اس کو بھی دیکھتے رہے۔ جیسے ہمارے درس میں حروف جارہ گزرا تو یہ حرف کے کیٹیگری سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے انا کو دیکھا، یہ بھی حرف کے کیٹیگری سے ہے، اور پھر ہم نے حروف استفہام کو بھی دیکھا، یعنی حل اور آ، یہ بھی حرف کے کیٹیگری سے ہیں۔ تو بیچ بیچ میں ہم حرف کو بھی سمجھتے رہے۔ اب انشاءاللہ میں جملہ فعلیہ شروع کرنے والا ہوں۔ ہم لوگ فعل کو سمجھیں گے اور فاعل کو سمجھیں گے، مفعول کو سمجھیں گے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پچھلی ویڈیو آپ بار بار سنیں اور تمام گرامر کو پختہ کریں۔ آپ مرکب کو پہچانیں،
مرکب تام کو پہچانیں، مرکب ناقص کو پہچانیں، مرکب اضافی کو پہچانیں، مرکب توصیفی کو پہچانیں، مرکب اشاری کو پہچانیں، سارے مرکبات کو دیکھیں، جملہ اسمیہ خبریہ کو دیکھیں، معرفہ نکرہ کو سمجھیں۔ یہ ساری باتیں آپ پچھلی ویڈیو کے ذریعے سے پکا کریں۔ انشاءاللہ میں جب جملہ فعلیہ پڑھاؤں گا تو اس میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے درس میں ہم مثال جو پیش کریں اس میں قرآن پاک کی آیت کریمہ زیادہ ہو مثال میں، کیونکہ رمضان المبارک شریف میں ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تاکہ ہم اس وقت جب قرآن پڑھیں تو آیتیں ہم کو برابر سمجھ میں آئیں اور ہم اپنے سے قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں، سمجھ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ جملہ فعلیہ کا درس آپ سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا یہ کورس مکمل ہونے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔